وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنانا شروع کیا تو اتوار کا دن تھا، اور جب اس عالم کی کائنات کی تخلیق مکمل ہوئی تو جمعہ کا دن تھا۔ عیسائیوں کے لیے بھی عبادت کا اور اجتماع کا ایک دن مقرر اور وہ ہفتے کا دن ہے۔ یہودیوں کے لیے بھی ایک دن مقرر اور وہ اتوار کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہترین دن اور سب سے افضل دن جمعہ کا دن عطا کیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الایام جمعۃ، تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ گویا یہ دن سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ جس دن سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا، اور جب سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے اس زمین پر اتارا گیا وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا۔ پھر جب انہوں نے دعا کی اور ان کی دعا قبول ہوئی تو وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کر کے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا۔ اندازہ لگائیے اس دن کی فضیلت کا اور اس دن کے اہم ہونے کا، بڑے ہونے کا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمانوں پر اٹھایا وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جس دن کنارے لگی وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جس دن پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب اپنے خلیل علیہ السلام کو نار نمرود کی آگ سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس دن بیت اللہ کی تعمیر شروع کی وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا، اور جس دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا۔ پھر جس دن اللہ تعالیٰ نے ان کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو کی قربانی کو قبول کیا وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا۔
اور جس دن اخوان یوسف نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا۔ پھر ان کے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام پریشان ہوئے، روتے رہے، روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ پھر جس دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیص کے ذریعے سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس کی، وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا۔ اللہ اکبر، کیسا عظیم دن ہے، اتنے واقعات اس میں ہوئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس دن انہوں نے دریا پار کیا، فرعون اور اس کے لشکری سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کر رہے تھے، پیچھا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کو ایک طویل علالت اور بیماری کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی تو وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی خطا کو جس دن اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، ان کی توبہ قبول ہوئی، وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا کی سلطنت عطا کی گئی، بادشاہی عطا کی گئی، وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا۔ اور سیدنا حضرت یونس علیہ السلام جس دن مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور مچھلی کے پیٹ سے انہوں نے نجات حاصل کی، وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جس دن ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا۔ جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا اور نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے، وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا۔ اور غزوہ بدر جس دن پیش آیا، وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا، حتیٰ کہ جس دن قیامت آئے گی وہ دن بھی جمعہ کا دن ہوگا۔ اس لیے علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جمعہ کی نماز کو اول وقت میں پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ قیامت جمعہ کے دن آنی ہے، تو تاکہ جس وقت بھی قیامت آئے اس دن جو ہے نماز کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی تک ہم نے نماز نہ پڑھی ہو اور قیامت کا جو ہے اس کے مراحل شروع ہو جائیں اور قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے۔ اس جمعہ کے دن کا یہ نام جمعہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے اجداد میں سے ایک شخص تھے، کعب بن لوی، انہوں نے اس کا نام جمعہ رکھا تھا۔ اگرچہ وہ بت پرستی کا زمانہ تھا، لیکن یہ کعب بن لوی توحید پرست انسان تھے، اور جمعہ کے دن ان کا اجتماع ہوتا تھا، سب لوگ آتے تھے اور یہ خطبہ دیتے تھے۔ اور اس وقت انہوں نے نبی علیہ السلام کے آنے کی بشارت بھی لوگوں کو دے دی تھی کہ میری نسل میں آگے جا کر اس طرح کے ایک نبی آئیں گے۔ تو سب سے پہلے جمعہ کا نام جمعہ کعب بن لوی نے رکھا، اور اس لیے رکھا کہ اس دن ان کا اجتماع ہوتا تھا، جمع ہونا، اس سے اس دن کو جمعہ کہہ دیا گیا۔ اس جمعہ کے دن کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اس گھڑی کے اندر جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، جو بھی دعا کریں۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے شب برات کے بارے میں فرما دیا کہ لیلۃ القدر، شب قدر کے بارے میں فرما دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل، اور اس کے اندر عبادت کی بڑی فضیلت۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رات کو متعین نہیں فرمایا، اس کو مبہم چھوڑ دیا، اس کو جو ایہام میں چھوڑ دیا۔ اس لیے اگر اس کو متعین کر دیتے تو پھر لوگوں میں اس کی طلب اور اس کی جستجو کا جذبہ نہ رہتا، سب لوگ اسے ایک دن عبادت کر لیتے، اور صحیح معنوں میں طلب والوں کا
اظہار نہ ہوتا، ان کا پتہ نہ چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بھی متعین نہ کیا، مخفی رکھا، چھپا کے رکھا، تاکہ جو طلب والے ہیں، شوق والے ہیں، ذوق والے ہیں، انہیں یہ رات نصیب ہو۔ بالکل اسی طرح جمعہ کے دن میں بھی ایک گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، لیکن یہ گھڑی بھی اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں فرمائی، واضح نہیں کی، اس کو بھی مخفی رکھا اور چھپا کے رکھا، تاکہ جو طلب والے ہوں، ذوق شوق والے ہوں، وہ اس گھڑی کو پالیں۔ اب جو بندہ طلب کرے گا، اس گھڑی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے وہ نصیب فرما دیں گے۔ اور جس بندے کو اپنے دنیا کے دندوں، الجھنوں، کام کاج اور کاروباروں سے فرصت نہ ہو، اسے یہ گھڑی کیسے نصیب ہوگی؟ وہ گھڑی کون سی ہے؟ جس طرح لیلۃ القدر میں کئی اقوال ہیں، اسی طرح جمعہ کی اس ساعت اجابت کے بارے میں بھی کئی اقوال ہیں۔ ایک کتاب کے اندر 40 تک اقوال لکھے ہوئے ہیں۔ کسی نے فجر کے بعد کہا، کسی نے اشراق کے بعد، کسی نے چاش کے بعد، کسی نے اذان اول کے بعد، کسی نے اذان ثانی کے بعد، کسی نے جمعہ کی نماز کے بعد، کسی نے عصر کے بعد، مختلف اقوال ہیں، لیکن دو قول راجح ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب امام خطبہ شروع کرتا ہے اس وقت سے لے کر نماز کے آخر تک، یہ وہ ساعت اور وہ گھڑی ہے کہ اس کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیں گے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جمعہ کی آخری جو لمحات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں، یعنی جمعہ والے دن عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک جو اوقات ہیں، جو ساعات ہیں، یہ وہ قبولیت کی ساعات ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ بندے کی ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب جو بندہ ان دونوں اوقات میں دعا کا اہتمام کرے گا اور اس نیت سے دعا کرے گا کہ ہو سکتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے ان کو، دعا کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے یہ ساعات نصیب فرما دیں گے اور اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ جمعہ کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے، نماز کے لیے ندا لگائی جائے، مراد یہ ہے کہ جب نماز کے لیے آذان ہو جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، تم اللہ کی یاد کی طرف، نماز کی طرف، یعنی جمعہ کی طرف خطبہ سننے کے لیے دوڑ لگاؤ۔ سعی کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو دوڑنے کا، اور ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ خوب اہتمام کرو، تیاری کر کے جلدی جلدی تم نماز کے لیے مسجد میں پہنچ جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے منع کیا ہے کہ جب تم نماز کو جاؤ تو بھاگ کر نہ جاؤ، دوڑ کر نہ جاؤ۔ اگر کوئی رکعت جماعت سے چھوٹ بھی رہی ہے تو کوئی بات نہیں، جتنی نماز جماعت کے ساتھ مل جائے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لو، اور جو رہ جائے وہ بعد میں اپنی پڑھ لو، لیکن وقار کے ساتھ چل کر نماز کے لیے جاؤ، دوڑو نہیں، بھاگو نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہاں سعی سے مراد دوڑنا نہیں ہے، بلکہ سعی سے مراد تیاری، کوشش، اہتمام ہے کہ جب اذان ہو جائے پھر فوراً جمعہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ آگے حکم فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، تم اس وقت بے کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے کام تو سارے ہی منع کرنے تھے، جمعہ کی اذان ہو گئی، جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد اب نہ کھانا جائز، نہ پینا جائز، نہ کوئی اور کام جائز۔ ہاں چلتے چلتے، جمعہ کی نماز کے لیے چلتے چلتے اگر کوئی کام ہو جائے
تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن ایسا کام کرنا جس سے جمعہ کی نماز میں تاخیر ہو اور جمعہ کے لیے جانے میں دیر ہو رہی ہو، ایسے کام کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نام صرف بے و شراء کا لیا کہ خرید و فروخت کو تم چھوڑ دو، جمعہ کے لیے جاؤ۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چونکہ جمعہ شہر والے لوگوں پر فرض واجب ہوتا ہے، دیہات والوں پر ہوتا نہیں، تو خرید و فروخت کے معاملات عام طور پہ شہر والے لوگوں میں ہی ہوتے ہیں۔ کاروبار یہ شہر میں ہوتا ہے، دیہات میں تو کوئی کسان ہوتا ہے، وہ کاشت کرتا ہے، کوئی کیا کام کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، تو ان کاموں کا نام نہیں لیا چونکہ اس کی زیادہ ضرورت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صرف بے کہا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو تم بیچنا چھوڑ دو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب دکاندار بیچے گا نہیں، اپنی دکان بند کر دے گا تو کوئی خریدے گا بھی نہیں۔ بیچنے والے کو کہہ دیا، اب خریدار تو بہت ہوتے ہیں، ہر کو علیحدہ سے منع کرنا وہ مناسب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مین جڑ تھی، جو اصل بنیاد تھی، اس کا حکم دے دیا، فرمایا بیچنا چھوڑ دو۔ کوئی بیچنے والا جب بیچے گا ہی نہیں تو خریدنے والا کہاں سے خریدے گا؟ اس لیے مفہوم یہ نکلا کہ وزر البیع کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو تم خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بے و شراء کو چھوڑ دینا اور جمعہ کی تیاری میں لگ جانا، جمعہ کے لیے چلے جانا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو۔ اگر تمہیں سمجھ ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ خرید و فروخت، یہ کاروبار، یہ تو فانی چیزیں ہیں، یہ یہیں رہ جانی ہیں۔ اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور ہمارا تخلیق کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مقصد تخلیق بھی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اس لیے یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم جمعہ کی نماز کے لیے چلے جاؤ، ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول نہ ہو، اگر تمہیں سمجھ ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، ہاں جب نماز ہو جائے جمعہ کی پھر تم زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر اللہ کی روزی تلاش کرو۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد پھر کام کاج اور کاروبار کرنے کا حکم ہے، لیکن ہمارے ہاں حال الٹ ہو گیا ہے، دین اور شریعت کے مزاج کے خلاف ہو گیا ہے۔ ہم صبح کو اپنی دکان کھولتے ہیں اور دکان کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں، گاہکوں کو ڈیل کرتے ہیں، جمعہ کی نماز بھی تاخیر ہو جاتی ہے اس میں۔ اب 45 منٹ پہ اگر نماز ہے تو ہم 40 منٹ پہ دکان بند کر کے وہاں سے نکلتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کا مزہ بھی خراب ہے، اور جمعہ سے پہلے ہم پورا دن دکان کھولتے ہیں، لیکن جب جمعہ کی نماز پڑھ کے واپس جاتے ہیں تو جا کے کھانا کھا کے سو جاتے ہیں۔ دین اسلام نے یہ سبق دیا کہ تم صبح کو دکان بند کرو، صبح کو عبادت کرو، جمعہ کی سنتوں پر عمل کرو، نہاؤ دھو اہتمام کرو، غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، اور جب جمعہ کی نماز ہو جائے اس کے بعد تم اپنا کاروبار کرو۔ اس وقت تمہارے لیے روزی میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ ہم نے برکت والی روزی کو چھوڑ دیا، بے برکت کو لے لیا۔ ایک صحابی جو ہے، جب انہوں نے یہ آیات پڑھی تو اس کے بعد ان کا یہ معمول تھا کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھتے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے کاروبار پہ جاتے، دکان پہ جاتے، اور دل میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے، جس کا اردو مفہوم یہ ہے کہ اللہ میں نے تیرے حکم کو مانا، اللہ میں نے تیری اطاعت کی۔ تیرا حکم تھا کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان ہو جائے تو تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نماز کے لیے آ جاؤ۔ اللہ میں نے تیرے حکم کی اطاعت کی، نماز پڑھ لی۔ اب تیرا حکم ہے کہ تم اللہ کی روزی تلاش کرو، اب میں روزی تلاش کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، اللہ میرے لیے اس روزی میں برکت ڈال دیجیے۔ جب کوئی بندہ اس طرح دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ تو اس لیے ہمارا یہ جو طریقہ ہے یہ دین اور شریعت کے خلاف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرز کو
اللہ تعالیٰ کی منشا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بنا لیں۔ پھر جمعہ کے دن ہمیں چاہیے کہ جمعہ کی جو سنتیں ہیں ان کے اوپر ہم عمل کریں۔ سب سے پہلے جمعہ کی سنت ہے غسل کرنا۔ یاد رکھیں غسل کرنے میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے جمعہ کے دن کے لیے غسل کرنا اور ایک ہے جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا۔ اگر ایک بندہ صبح کو غسل کر لیتا ہے تو جمعہ کے دن کے لیے غسل کرنے کی سنت پوری ہو گئی، بعد میں اس کا وضو ٹوٹ گیا اور نماز سے پہلے اس نے دوبارہ وضو کر لیا اور نماز وضو سے پڑھی تو اس نے ایک سنت پر عمل کیا۔ اور اگر وہ جمعہ سے کچھ دیر پہلے یہ غسل کرے گا، اسی غسل سے نماز پڑھے گا تو جمعہ کے دن کا غسل بھی ہو جائے گا، جمعہ کی نماز کا بھی غسل ہو جائے گا، تو دونوں سنتوں پر عمل ہو جائے گا۔ غسل کے ساتھ ساتھ اپنے ناخن تراشنا اور زوائد جو بال ہیں ان کی صفائی کرنا یہ بھی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد اگر خوشبو میسر ہو تو خوشبو لگا لی جائے۔ اور جمعہ کے دن جمعرات کو مغرب کی وقت سے لے کر جمعہ کے دن مغرب تک یہ سارا جمعہ کا دن ہے، اس کے اندر کسی بھی وقت سورۃ الکہف پڑھ لی جائے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ ہر جمعہ کو سورۃ الکہف پڑھنے کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک زمینوں سے لے کر آسمانوں تک اس کے لیے ایک نور روشن کر دیں گے۔ اس لیے ہر جمعہ کو سورۃ الکہف پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پھر جمعہ کے دن صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام ہو۔ صلاۃ التسبیح ایسی نماز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سکھائی، اور سکھانے کے بعد فرمایا کہ عباس یہ ایک ایسی چیز ہے اگر اس کو تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور فرمایا کہ اے چچا یہ نماز تم ہر روز پڑھ لیا کرو۔ پھر فرمایا کہ اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو جمعہ کے دن پڑھ لیا کرو، ہفتے میں ایک مرتبہ۔ اگر ہفتے میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اگر مہینے میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زندگی میں تو ایک مرتبہ پڑھ ہی لو۔ تو یہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ آسان فضائل اعمال کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے، علماء طلباء سے سیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہر جمعے کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان افضل یومکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم، تمہارے تمام ایام میں سے سب سے زیادہ افضل دن جمعہ کا دن ہے، اس کے اندر سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، وفیہ قبض، اور اس کے اندر ان کی روح بھی قبض کی گئی، وفیہ النفخہ، اسی دن کے اندر قیامت آنی ہے، یعنی سور پھونکا جانا ہے، وفیہ صاعقہ، اور اسی دن کے اندر قیامت برپا ہونی ہے، فاکثروا علی الصلاۃ، جمعہ کے دن تم میرے لیے درود شریف کی کثرت کرو۔ اب چاہیے کہ جمعہ کے دن ہم کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف بھیجیں۔ اب کثرت کتنی ہوتی ہے؟ بعض علماء نے لکھا کہ 3000 مرتبہ پڑھیں تو کثرت کے اس حکم پر عمل ہو جائے گا، بعض نے لکھا کہ 1000 مرتبہ پڑھیں تو کثرت کے اس حکم پر عمل ہو جائے گا، بعض نے یہاں تک بھی لکھا کہ 300 مرتبہ بھی اگر درود شریف پڑھیں تو کثرت کے اس حکم پر عمل ہو جائے گا۔ بہرحال جتنا بھی وقت فارغ ہو جمعہ کے دن وہ فضول باتوں میں اور ادھر ادھر کے لایانی کاموں میں صرف کرنے کے بجائے، موبائل پر میسیجز کرنے کے بجائے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف بھیجیں اور محبت کے ساتھ بھیجیں، اس انداز کے ساتھ بھیجیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ اور تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ تو جتنا بھی وقت ہمارا فارغ ہوگا اگر اس کے اندر ہم کتنا بھی درود شریف پڑھ لیں گے تو ہم کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والوں میں انشاءاللہ شمار ہو جائیں گے۔ اس لیے جمعہ کے دن درود شریف کی بھی کثرت ہو۔ اور پھر ایک حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے
یہ درود شریف 80 مرتبہ پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے اور 80 سال کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ اور جیسا کہ پہلے بتایا کہ جمعہ کے دن جو قبولیت کی گھڑی ہے اس کے اندر 2 قول زیادہ راجح ہیں، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک جو وقت ہے اس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو عصر سے لے کر مغرب تک جو وقت ہے اس کے اندر ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ماحول ہم نے اپنے مادر علمی جامعہ دارالعلوم کراچی میں دیکھا کہ ہر جمعہ کو وہاں مغرب کی نماز سے کچھ آدھا پونا گھنٹہ پہلے مسجد کے اندر ایک ماحول بنا ہوتا تھا۔ ماشاءاللہ علماء طلباء اپنے سر جھکا کے اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے گڑ گڑا رہے ہوتے تھے، اور ہر بندہ آنسو بہا رہا ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے تھے۔ کوئی بندہ اگر باہر سے نیا بھی آتا تو اس ماحول کو دیکھ کے بس اس کا دل چاہتا تھا کہ میں بھی یہاں بیٹھ کر دعا کروں اور اللہ تعالیٰ سے مانگوں۔ چنانچہ جمعہ کے دن وہاں دعا کا ایک عجیب ماحول ہوتا تھا، سسکیاں لے لے کے آہیں بھر بھر کے سب رو رہے ہوتے تو ہلکی ہلکی رونے کی ایک گنگناہٹ سی اور ایک گنگناہٹ سی آواز سی آ رہی ہوتی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ان مساجد کے اندر جمعہ کے روز عصر کے بعد مغرب کے قریب 10 منٹ ہوں 15 منٹ ہوں 20 منٹ ہوں جتنا بھی وقت ملے، مغرب کی نماز تو ہمیں پڑھنی ہوتی ہے، ہم 10 منٹ پہلے آ جائیں 15 منٹ پہلے آ جائیں، جتنا بھی وقت ہو اس وقت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں۔ کیا معلوم یہی وہ گھڑی ہو جس کے اندر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعائیں قبول فرما لیں گے۔ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جیسے ابھی عرض کیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو تم بے شرا کو خرید و فروخت کو چھوڑ کر جمعہ کی تیاری کرو۔ یاد رکھو جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو پھر باقی تمام کام کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ وہ سارے کام جو پہلے حلال تھے اب جمعہ کی اذان کے بعد وہ سارے کام جائز نہیں ہیں، اب بس جمعہ کی تیاری کرو اور فوراً مسجد پہنچو۔ یہ چیز لازمی ہے جو ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے مشائخ اور کچھ عرصہ پہلے کی لوگوں کی زندگیاں پڑھیں تو لوگ کاش کے وقت مسجد میں آ جایا کرتے تھے، کیونکہ جمعہ کے دن کو وہ عبادت کا دن سمجھتے تھے، اور ہم جمعہ کے دن کو چھٹی کا دن سمجھتے ہیں، یہ سونے کا دن ہے، یہ گپ شپ کا دن ہے۔ تو جمعہ کا دن گپ شپ کا نہیں، اس میں فضول باتیں لا یعنی کام نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد زیادہ کرنی چاہیے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَكْبَرُ۔ جمعہ کے دن جو خطبہ دیا جاتا ہے اکثر اس کے آخر میں علماء یہی پڑھتے ہیں جو پورے خطبے کا نچوڑ ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد سب سے زیادہ افضل اعلیٰ ہے، اللہ کی یاد ہر چیز کا نچوڑ ہے۔ تو جمعہ کے دن ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کریں، تو ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اذان کے بعد فوراً مسجد میں آئیں۔ اور یہاں ماحول یہ ہے کہ 45 منٹ پہ نماز ہے، 40 پہ گھر سے نکلتے ہیں، تو یوں سمجھے کہ ہم ایک بہت بڑے واجب کے تارک ہیں اور ہم گناہگار ہو رہے۔ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ علماء کو تو فکر ہے کہ لوگ گناہگار نہ ہوں، لیکن عوام کو کوئی فکر نہیں۔ چنانچہ پہلے جو ہے جمعہ کے لیے ایک ہی اذان ہوتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جمعہ کے لیے اذان ایک ہی ہوتی تھی، اور وہ خطبے کے ساتھ ہوتی تھی جو خطبے کا حصہ ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ پھر جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس وقت انہوں نے سوچا کہ یہ جو خطبے کے ساتھ اذان ہوتی ہے یہ چونکہ امام کے سامنے کھڑے ہو کر دی جاتی ہے، مینارے پر یا چھت پہ جا کر، سپیکر تو نہیں ہوتے تھے اس وقت، اوپر جا کے نہیں دی جاتی تھی، تو اس اذان کی آواز صرف مسجد کے اندر ہی ہوتی تھی۔
باہر لوگوں کو آواز نہیں آتی تھی، تو اس لیے لوگ جو ہے نماز میں تاخیر کرتے تھے اور دیر ہو جاتی تھی۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اس مصلحت کے تحت دوسری اذان کا اجرا کیا، دوسری اذان جاری کی کہ یہ دوسری جو اذان ہے یہ کچھ وقت پہلے ہو، نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے ہو، اور جو بعد کی اذان ہے اس کے متصل بعد تو نماز کھڑی ہو جاتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، خطبہ سننا بھی جمعے کا واجب ہے، تو پہلے سے تاکہ لوگ آ جائیں اور آنے کے بعد پھر اگلی اذان کے ساتھ فوراً خطبہ سنیں اور اس کے بعد نماز ہو جائے۔ اب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اذان کا اجرا کیا تو سارے صحابہ کرام موجود تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم بھی ہے کہ تم میری سنت پر بھی عمل کرو اور میرے جو چاروں خلفاء ہیں ان کی سنت پر بھی عمل کرو۔ اگر کسی ماحول، معاشرے اور مصلحت کے تحت کسی کوئی یہ فیصلہ کرے تو ان پر عمل کرنا بھی تمہارے لیے لازم ہے۔ اگر خلفاء کے حکم پر عمل نہیں کرو گے تو گویا میرے حکم پر عمل نہیں کیا۔ چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو حکم دوسری اذان جاری کرنے کا، اس پر تمام صحابہ کرام نے اجماع کیا کہ ٹھیک ہے۔ تو اجماع صحابہ سے یہ دوسری اذان کا اجرا ہوا، اور اب بالاتفاق تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اذان اول کے بعد جو بندہ دنیاوی کاموں میں مشغول ہوگا اور جمعہ کے لیے نہیں جائے گا، گویا کہ وہ واجب کا تارک ہے اور گناہگار ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمارے بعض علماء نے دیکھا کہ لوگ اس بات کو نہیں سوچتے کہ ہم گناہگار ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، کوئی پرواہ ہی نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی لوگوں کو۔ علماء نے یہ کیا کہ اذانیں تو اگرچہ دو ہیں لیکن دونوں اذانوں کو ساتھ ساتھ دیا جائے۔ چنانچہ ہمارے ہاں بھی، ہمارے مادر علمی جامعہ دارالعلوم کراچی میں بھی جمعہ کی جو پہلی اذان ہے وہ 12:30 بجے نہیں دی جاتی، بلکہ بیان وغیرہ کر کے آخر میں خطبے سے کچھ دیر پہلے ایک اذان دی جاتی ہے، ساتھ ہی سنتیں پڑھی متصل بعد دوسری اذان دے دی جاتی ہے۔ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ابھی آ رہے ہیں، اور اگر ہم 12:30 بجے اذان دے دیتے زوال کے فوراً بعد، لوگ تو سارے آتے ہیں 1:30 بجے، تو یہ سارے گناہگار ہوتے۔ اس لیے ان لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ اذان پہلے نہ دی جائے بلکہ بعد میں دی جائے۔ لیکن یہ ایک ہیلا ہے، یہ ایک تعویل ہے۔ ممکن ہے کہ اس طرح لوگوں کے نامہ اعمال میں گناہ نہ لکھا جائے، لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ جب جمعہ کی نماز کا وقت شروع ہو گیا یعنی زوال کے بعد، اب لازم ہے کہ انسان دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑے اور جمعہ کی تیاری کرے، جمعہ کے لیے مسجد میں چلا جائے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس حکم کی اہمیت کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔